پہلگام اٹیک کے حوالے سے جب میں نے شاہد افریدی کی سٹیٹمنٹ سنی تو بحیثیت ایک پختون یا ایک افغان مجھے بہت زیادہ شرم محسوس ہوئی۔ ایک طرف اگر آپ کسی کے ساتھ ہمدردی یا تسلی شیئر نہیں کر سکتے تو آپ کو یہ بھی حق نہیں ہے کہ آپ کسی کے زخموں پر نمک چڑھے۔ 25 انسانوں کی جانی گئی، یار کوئی جانور نہیں تھے، انسان تھے، چاہے وہ مسلم یا ہندو تھے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ لیکن جن کے پیارے ہوں گے، جن کے وہ بھائی باپ یا بیٹے ہوں گے، ان پر کتنا زیادہ مشکل وقت گزر رہا ہوگا، وہ کتنے زیادہ صدمے میں ہوں گے۔ تو اس طرح کے وقت ٹائم پر جب پوری دنیا نے اس واقعے کو کنڈم کیا اور شاہد افریدی اتنے گرے ہوئے انسان تھے، میں نے کبھی سوچا نہیں تھا۔ وہ یہ سٹیٹمنٹ دے رہے ہیں کہ یہ تو انڈیا نے جان بوجھ کر اپنے بندے کو مروایا ہے، یا یہ اٹیک انڈیا نے خود کروایا ہے تاکہ انڈیا کو ایک بہانہ مل جائے کہ وہ پاکستان پر کسی نہ کسی طریقے سے اٹیک کرے۔ بھائی انڈیا پاکستان پر اٹیک کیوں کرے گا؟ اور پھر انڈیا اتنی کی جو گورنمنٹ ہے، انڈیا کے لوگ اتنے گرے ہوئے نہیں ہیں کہ وہ پاکستان پر اٹیک کرنے کے لیے اپنے لوگوں ہی کوئی مارے۔ یہ پاکستان کی آرمی کی جو ہے نا ہیبٹس ہے، یہ پاکستان یہ کرتا رہا ہے، شروع سے سالوں سے یہ کرتا رہا ہے کہ وہ اپنے لوگوں کو مارتا ہے اور پھر جو ہے نا امریکہ اور باقی ملکوں سے پیسے اکٹھے کرتا ہے۔ انڈیا اتنی گرے ہوئے نہیں ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ پاکستان تو خود اتنا زیادہ سٹرگل کر رہا ہے، ٹوٹنے کی طرف روا دما ہے۔ اس کے اپنے لوگ اس کے خلاف ہے، پی ٹی آئی آپ دیکھ لو، عمران خان کے لوگ ہیں، وہ انہوں نے بغاوت کا اعلان کیا ہوا ہے، منظور پشتین نے فوج کے خلاف بغاوت کا اعلان کیا ہوا ہے، اور تمام کے تمام جو پشتون بیلٹ ہے وہ اس وقت جو ہے نا فوج سے ناخوش ہے، ناراض ہے۔ تو اور فائنینشلی اگر آپ دیکھیں تو پاکستان تقریباً ٹوٹنے کی طرف جا رہا ہے۔ تو یہ تو خود اپنے آپ کو یہ خود غرق کر رہا ہے پاکستان، تو انڈیا کو اٹیک کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اور یہ جو اٹیک کیا ہے شاہد افریدی یہ کہہ رہے ہیں، یہ شاہد افریدی خود نہیں کہہ رہے بلکہ یہ فوج ان سے کلوا رہی ہے۔ فوج ان کو کہہ رہے ہیں کہ آپ ایسے ایسے بیانات دیں، کیونکہ شاہد افریدی فوج کا اس وقت ایک ٹٹو بنا ہوا ہے، اور یہ اس طرح کے حالات سے فائدہ اٹھا کر جو ہے نا عمران خان بننے کی کوشش کر رہا ہے۔ آپ عمران خان تو دور کے بعد عمران خان کے جوتے کے مٹی تک آپ پہنچ نہیں سکتے، کیونکہ عمران خان وہ آدمی ہے جس نے 3-4 سال تک فوج کے خلاف بغاوت کا اعلان کیا ہے، 2 سال تک جیل کے اندر ہے، اور قسم کھائی ہے کہ میں کبھی بھی فوج کے آگے سرنڈر نہیں کروں گا۔ تو آپ کس طرح کے بغیرت پٹھان ہیں؟ حالانکہ جو آفریدی قوم ہے، جو آفریدی پٹھان ہے، ان کو میں جانتا ہوں، کیونکہ یہ قبائل ہے، یہ بڑی غیرت مند لوگ ہیں، بہت ہی زیادہ غیرت مند لوگ ہیں۔ اور افریدی کا جو ٹرائب ہے، اس کے اپنے ہی لوگ جو ہے نا اس وقت وہ فوج کے خلاف لڑ رہے ہیں، فوج کے خلاف بغاوت کر رہے ہیں۔ نصیر الدین جو کہ اس وقت افریدی قبیلے کا ایک بڑا لیڈر ہے، وہ اس وقت پاکستان کی فوج میں اریسٹ میں ہے۔ اور یہ جو ہے بندہ شاہد افریدی اتنا بے شرم ہے کہ یہ فوج کے بیانات جو ہے نا وہ دے رہا ہے، اس کے اپنے بیانات نہیں، یہ فوج اس کو جو بول رہے ہیں یہ وہ کر رہا ہے۔ تو مجھے بہت زیادہ شرمندگی ہوئی، اور میں یہاں پر تمام انڈیا کے لوگوں سے، انڈیا کے مسلمانوں سے، دیکھو اگر ہم انڈیا کے ساتھ ہمدردی شیئر کرتے ہیں، ان کو اپنا دوست مانتے ہیں، تو انڈیا میں صرف ہندو نہیں ہے، انڈیا میں تقریباً 40-45 لاکھ، اس سے شاید کروڑ، 40-45 کروڑ، اس سے بھی زیادہ مسلمان رہتے ہیں۔ دنیا اسلام کے بڑے بڑے مدارس، بڑے بڑے علماء کرام، اولیاء کرام وہاں پر دفن ہے۔ تو انڈیا کے ساتھ تو ہمارے بڑے پرانے تعلقات ہیں، بڑے ریلیجیس تعلقات ہیں اس کے ساتھ، ہر فیلڈ کے لحاظ سے اگر آپ دیکھیں گے تو ہمارے بڑے پرانے رشتے ہیں، سے زیادہ مسلمان وہاں رہتے ہیں، سالوں سے وہاں پر بستے ہیں۔ تو کیوں نہ بھائی جان ایک مسلمان بھائی کے ساتھ، ایک مسلمان ہونے کے ناطے ہم ہمدردی شیئر کریں۔ تو جو کام یہاں پر شاہد افریدی نے کیا ہے مجھے بہت زیادہ تو جو کام یہاں پر شاہد افریدی نے کیا ہے مجھے بہت زیادہ شرمندگی ہوئی۔ پٹھانوں کے ساتھ یہ جچتا نہیں، کیونکہ پٹھان دشمنی بھی کرتا ہے تو اس کی دشمنی بھی کمال ہوتی ہے، اگر دوستی بھی کرتا ہے تو اس کی دوستی بھی کمال ہوتی ہے، لیکن اس طرح کی بغیرت کبھی نہیں ہوتا کہ یہاں پر 25 لوگوں کی جانیں گئی ہیں، پوری دنیا اس واقعے کو کنڈم کرے اور آپ اس طرح کے بیانات دے رہے ہیں۔ اور دوسری طرف آپ کبھی شکر دوان کو ٹویٹ کر رہے ہیں کہ جنگ کی باتیں چھوڑے، آئے ہم آپ کو چائے پلاتے۔ بھجن کون سی چائے کی آپ بات کر رہے ہیں؟ 3 جنگیں تو آپ پہلے سے ہی انڈیا سے ہار چکے ہیں۔ 1965 میں انڈیا لاہور تک گھس آیا تھا، پھر اس کے بعد 1971 کی جنگ آپ ہار گئے۔ کیا آپ نے مشرقی پاکستان کھویا؟ آپ نے بہت بڑا حصہ ہی پاکستان کا کھویا ہوا آپ سے علیحدہ ہو گیا۔ 93,000 فوجیوں نے سرنڈر کیا اور ان کی پتلونی ابھی بھی انڈیا کی میوزیم میں پڑی ہوئی۔ اس کے بعد آپ کارگل کی جنگ ہار گئے، تو بھجن یہ چائے پلانے کی باتیں آپ نہ کیا کریں۔ ہمیں پتہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو تسلی دے رہے ہیں، آپ انڈیا کے ساتھ نہیں لڑ سکتے۔ انڈیا ہر فیلڈ میں، چاہے فائنینشیل فیلڈ ہو، چاہے جنگ کی فیلڈ ہو، کوئی بھی فیلڈ ہو،
وہ آپ سے بہت زیادہ آگے ہیں، رقبے کے لحاظ سے وہ آپ سے بہت زیادہ آگے ہیں. تو یہ آپ اپنے آپ کو تسلی دے رہے ہیں. ہمیں پتہ ہے کہ آپ لڑ تو نہیں سکتے، آپ یہ اس لیے یہ بڑھ کے مار رہے ہیں کہ شاید انڈیا ہماری باتوں میں آ جائے اور وہ ہم پر اٹیک کرنے سے گریز کے. پر میں پختونوں سے کہہ رہا ہوں کہ دیکھو، پختونوں کے ساتھ، پٹھانوں کے ساتھ 70 سال سے پاکستان میں ظلم کی انتہا ہو گئی ہے. ایسا کوئی ظلم، ایسا کوئی واقعہ نہیں ہے جو پشتونوں کے ساتھ ہوا نہیں ہو. وزیرستان میں فوج نے کتنی بمباریاں ہیں کہ لاکھوں لوگوں کو شہید کیا، لاکھوں لوگوں کو بے گھر کیا. پشاور میں کتنے دھماکے ہوئے، کوئٹہ میں، یعنی کہ ہر جو پشتون بیلٹ میں وہاں پر 70 سال سے پاکستان دہشت گردی کر رہا ہے اور پشتونوں کو مار رہا ہے. اور ہمارے پشتون اتنے بیوقوف بنے ہوئے ہیں کہ جب وہ امن کی بات کرتے ہیں، پاکستان سے اپنے علاقوں کے لیے امن مانگتا ہے، اپنے وسائل مانگتا ہے کہ ہمارے وسائل ہیں یہ ہمیں دینا چاہیے، تو پھر پاکستان کی جو گورنمنٹ ہے، جو پاکستان کے لوگ ہیں، جو آرمی ہے، وہ ان کو دہشت گرد کرتے ہیں، وہ ان کو غدار کہتی ہے اور ان پر طرح طرح کے جو ہے نا الزام لگاتے ہیں. اور جب جنگ کی باری آتے ہیں، جب انڈیا کے ساتھ جنگ کی باری آتے ہیں، تو پھر یہ لوگ کہتے ہیں کہ پٹھان تو بہت بہادر قوم ہے، پٹھان تو بہت دلیر قوم ہے. اور پٹھان بھی اتنے پاگل ہیں کہ وہ ان کی باتوں میں آ جاتے ہیں اور وہ بس بجان اپنی لاشیں گرا رہے ہوتے ہیں اور ان کو پتہ نہیں ہے کہ یہ جنگ ان کی جنگ نہیں ہے. بجان انڈیا نے 70 سالوں میں پٹھانوں کو اتنا ذرے برابر کا نقصان بھی نہیں پہنچایا. انڈیا کی آرمی نے یا انڈیا کی گورنمنٹ نے ذرا برابر نقصان آج تک پشتونوں کو پہنچایا نہیں، بلکہ پنجاب پشتونوں کو استعمال کر رہا ہے. پنجاب ایک طرف پشتونوں کو دہشت گرد کہہ رہی ہے جب وہ اپنے حق کے لیے آواز بلند کرتے ہیں، ان کو جو بڑے بڑے بندے ہیں جو ان کے کام کے بتے ان کو دڑا دڑ شہید کر رہی ہے. اور جب جنگ کی باری آتے ہیں تو پٹھانوں کو آگے کر دیتے ہیں کہ پٹھان تو بہت بہادر قوم ہے، پٹھان تو بہت دلیر قوم ہے اور ہمیشہ پاکستان کو پٹھانوں نے بچایا ہے. تو پٹھان کو اب عقل سے کام لینا چاہیے. بہت ہو گیا، اتنے لاشیں گرانے کے باوجود، اتنے زیادہ بمباریاں ہونے کے باوجود بھی اگر آپ میں عقل نہیں آتی تو پھر آپ پر لعنت ہو. تو خدارا انڈیا کے ساتھ آپ کی کوئی جنگ نہیں ہے. 70 سالوں میں انڈیا نے آپ کو ذرا برابر کا نقصان پہنچایا نہیں ہے، بلکہ پاکستان کی آرمی نے، پاکستان کی گورنمنٹ نے آپ کو تباہ و برباد کر دیا ہے. آپ سے آپ کی زمین، آپ سے جو ہے نا جو ٹریڈیشنل ہے، آپ کی زبان، آپ کی روایت، ہر چیز چھین لی ہے. آپ کے وسائل چھین لیے ہیں، آپ کی خوشی چھین لی ہے، آپ کا امن چھین لیا ہے. انڈیا نے کیا کیا ہے؟ ایک نقصان مجھے بتائے جو انڈیا نے آپ لوگوں کو بچائے ہیں. اور آپ دیکھو پاکستان کی فوج ہے وہ تنخواہ لیتی ہے اور وہ اس لیے بنائے گئے ہیں کہ وہ جب پاکستان پر کوئی اٹیک کرے تو وہ اس کا مقابلہ کرے ڈٹ کر. آپ کا کوئی کام نہیں ہے بجن، وہ تنخواہ لے رہے، وہ ان کا کام، آپ کا کام ہے. اور دوسرا شاہد آبادی سے میرا یہاں پر بہت بڑا گلہ ہے کہ دیکھو آپ ایک ایتھلیٹ ہے اور سپورٹس اور پولیٹکس کو جو ہے نا ہمیشہ سپریٹ کرنا چاہیے، ایک ساتھ نہیں کرنا چاہیے. پہلے سے انڈیا اور پاکستان کی جو کرکٹ ہے وہ بہت زیادہ کم ہوتی ہے، ہمیں اتنے زیادہ دیکھنے کو نہیں ملتی ہے اور بہت سینسٹیو حالات اس وقت پاکستان اور انڈیا کی کرکٹ گزر رہی ہے. اور اس طرح کے پوائنٹ پر جب آپ جو ہے نا ایک سپورٹس مین کے ہوتے ہوئے، ایک ایتھلیٹ کے ہوتے ہوئے آپ جو ہے نا سیاست میں، پولیٹکس میں حصہ لے رہے ہیں اور آپ وہ کام کر رہے ہیں جو پاکستان کی فوج کو کرنا چاہیے، جو پاکستان کے وزیر خارجہ ہے، جو پاکستان کا وزیر دفاع ہے، ان کو کرنا چاہیے. آپ سے وہ کروایا جا رہا ہے، آپ وہ کر نہیں رہے. تو یہ کرکٹ کے لیے بہت زیادہ نقصان دہ ہے. پاکستان اور انڈیا کے لیے بہت سارے لوگ، کافی سارے لوگ ایسے ہیں جو کہ انڈیا اور پاکستان کی کرکٹ کو بڑے شوق سے دیکھتے ہیں اور ہمیں اتنے زیادہ میچ دیکھنے کو نہیں ملتے ہیں. اور گندے سٹیٹمنٹ کی وجہ سے جو ہے نا پاکستان اور انڈیا کی جو کرکٹ ہے وہ مزید خراب ہو سکتی ہے، بلکہ ہو گئی ہے. انڈیا نے ابھی اناؤنس کیا ہے کہ ہم پاکستان کے ساتھ ICC ایونٹ میں بھی کسی بھی قسم کا میچ نہیں کھیلیں گے، چاہے وہ کوئی بھی ICC ایونٹ ہو، ہم میچ نہیں کھیلیں گے. اور کافی سارے پاکستانی یوٹیوبرز کو جو ہے نا انڈیا والوں نے بلاک کر دیا، پاکستان کے بڑے بڑے میڈیا چینل کو بلاک کر دیا ہے، جو کہ ہونا بھی چاہیے کیونکہ آپ کے جو پاکستانی یوٹیوبرز ہیں، جو پاکستان کی میڈیا ہے، ان کے جو زیادہ تر ویوز ہیں وہ انڈیا سے ہی آتے ہیں. اور جب آپ انڈیا کے خلاف بھی پروپیگنڈا کریں گے تو ظاہری بات ہے پھر انڈیا کا حق بتائیں کہ وہ آپ کو جو ہے نا بین کرے، آپ پر جو ہے نا مختلف قسم کی پابندی لگائے. تو یہ جو سٹیٹمنٹ ہے اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. یہ کرکٹ کے لیے، ہم لوگ جو کرکٹ سے پیار کرتے ہیں، ہمارے لیے یہ ٹھیک نہیں، کیونکہ ہمیں پاکستان اور انڈیا کے میچ زیادہ چاہیے. اور جو ICC ہے، جو سپانسر بیٹھے ہوئے، سب سے زیادہ پیسے وہ انڈیا اور پاکستان کے میچ سے کماتے ہیں. تو اگر یہ میچ نہیں ہوگا تو بھائی جان ICC پیسے کہاں سے کمائے گا؟ ICC
جو کرکٹ ہے اس پر پیسے کہاں سے لگائے گا؟ تو خدا رہا اس کرکٹ کو پولیٹکس سے، سیاست سے دور رکھے اور اس طرح کے سٹیٹمنٹ سے جو ہے نا ہمیں گریز کرنا چاہیے.